خان جو ہیں انہوں نے شریک ملزم کے ساتھ مل کر غیر قانونی طور پر اور پھر بدنیتی سے ایل انٹینشنز کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ سے 171 ملین پاؤنڈ کے جو کہ حکومت پاکستان کو ملنے تھے انہیں اس سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کرا دیا, منتقل کر دیا, جو وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے جرمانے کی مد میں ادا کرنے تھے. تو سادہ الفاظ میں عمران خان نے پراپرٹی ٹائکون کو فائدہ پہنچایا. ڈڈ یو نو دیٹ سٹنگ ان دی کیبنٹ میٹنگ سر؟ بہت شکریہ مہر صاحبہ. دیکھیے میں تو یہ 4 سال پہلے یا 3.5 سال پہلے جب بھی یہ سائن آف کر رہے تھے عمران خان صاحب, اس وقت بھی میں نے آبجیکٹ کیا تھا کابینہ کے اندر. میں فیڈرل منسٹر تھا, وہ پرائم منسٹر تھے, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا, تب تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ حالات یہ ہو جائیں گے اور ہرے سے اس جگہ تک ہریالی سے پارٹی اور چیئرمین صاحب پہنچ جائیں گے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, اور گھر جا کے بھی ان کو کہا تھا کہ یہ نیب کا کیس بنے گا تو جیل ہوگی. میں تو اس وقت اس پریویو میں بات کر رہا تھا کہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ کیس کھڑا ہو جائے گا آپ کے سر کے اوپر, اس میں جیل ہونی ہے. کیا گلا تھا؟ آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو کھولیے اور ہمیں دکھائیے ورنہ یہ گلے پڑ جائے گا, یا کیوں کہہ رہے تھے آپ جیل ہو جائے گی؟ ایسا کیا پتا تھا؟ مجھے تھوڑا سا بینکنگ سمجھ آتی ہے بیرون ملک, مجھے این سی اے کے رول سمجھ میں آتے, اور جس طریقے سے وہ سیل. اچھا مجھے ایک بات بتا, اس میں کچھ بھی نہیں تھا, سب جھوٹ ہے. تو وہ سیل انویلپ پہ ایمفیسس کیوں تھا کہ سیل انویلپ کو کھولا نہ جائے؟ وہ پریزنٹیشن کیوں دی گئی؟ وہ تو جن کے اندر ضرورت تھی انہوں نے اس وقت بھی بات کی تھی. پریزنٹیشن کیا تھی سر؟ پریزنٹیشن تھی کہ جی این سی اے کے مطابق آپ اس کو نہیں کھول سکتے, نہ اس کو دکھا سکتے, نہ اس کو ڈسکس کر سکتے, نہ میڈیا میں اس کے اوپر بات کر سکتے. اس بند لفافے پہ سب سائن کر دیں. این سی اے کو کیا لگے سر؟ سر دیکھیں یہ تو کہانی بنائی تھی نا اس ٹائم کے جو آپ نے سوال نہیں اٹھایا کہ این سی اے کا کیا لینا دینا؟ بہت سارے سوال اٹھائے تھے اور اسی وقت بتا بھی دیا تھا اس کا فیصلہ کہ اس کے اوپر نیب میں جیل ہوگی اور آپ کو ہی جیل ہوگی. میں تو بڑا کلیئر اس دن بھی تھا, کیونکہ پی ٹی آئی کے مطابق یہ فقط معاہدہ جو ہے یہ این سی اے اور بزنس ٹائکون کے درمیان تھا. دیٹ از وائی دے وانٹڈ ٹو کیپ اٹ ہڈن اور انڈر ریپس. دیکھیں این سی اے کا تو ہمارے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے نا کہ وہ ہمیں کہیں کہ آپ میڈیا میں نہیں بات کر سکتے, نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, دکھا نہیں سکتے, سب کچھ نہیں کر سکتے. سب کچھ پروگرام ہو کے کیا. اب آپ یہ کہیں کہ جی پستول کسی نے دی, گولیاں کسی نے دی, فائر تو خان صاحب نے کیا نا, سائن آف دا اینڈ آف دا ڈے خان صاحب نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اوپن اینڈ شٹ کے اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک بات 4 سال پہلے ایز اے لے مین میں بول رہا ہوں, مجھے تو قانون کا آج بھی نہیں پتا, لیکن لے مین پوچھ رہا ہوں, اور آپ نے اس کو چھپایا, پھر اس کے اگینسٹ آپ نے رینوویشنز کرا لی, پھر آپ نے اس کے اگینسٹ گفٹ لے لی, اس کے اگینسٹ زمین لے لی. میرے باپ کو فائدہ دے رہے تھے آپ مجھے کیوں اتنا فائدہ دے رہے؟ آپ اس پہ کیوں مہربان ہیں؟ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کے پیسے تھے ہی نہیں. ڈو یو بلیو یہ پاکستان کے پیسے تھے؟ میری بات سنیں, یہ پاکستان کے پیسے تھے, یہ پاکستان کے کسی اور خزانے کے پیسے تھے. ان نٹی گریٹیز میں نہ آپ لیگل سائڈ کا کرتی نہ میں کرتا ہوں. میں آپ کو بڑا اگر یہ پاکستان کے پیسے ہوں ہی نہ اور یہ سرے سے بزنس ٹائکون کے پیسے. میری بات سنیں, اگر یہ بات تھی تو 4 سال پہلے پھر کابینہ میں میرے ساتھ اور بھی لوگوں نے آبجیکٹ کیا تھا. انہوں نے یہ آبجیکشن کیوں کیا تھا اور یہ کیوں کہا تھا, اور بنی گالا جا کے بھی میں نے کیوں خان صاحب کہا تھا کہ یہ جیل ہوگی, اس کو ریورس کر دے. اور جس وقت یہ اپروول ہو رہی تھی اس وقت بھی آبجیکٹ کیوں کیا تھا. اور جتنے اندر خانے لوگ اسٹیٹمنٹ دے کے آئے عمران خان صاحب کے لیے وہ یہ سب بتا کے آئے. تو اتنا ایمفیسس کیوں تھا, اتنا پریشر کیوں تھا, کیوں اس ٹائم پہ شیرین مزاری صاحبہ کو بری طرح سنپ کیا؟ ہمیں تو نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلا مدعا اس ٹائم پہ بھی میں نہیں اٹھایا تھا, میرے بعد ایک اور وزیر نے اٹھایا تھا. اس کے بعد شیرین مزاری کو سنپ کیا گیا. میں آپ کو دکھانا چاہوں گی تمام وزراء نے فوری آ کر یہ بات کی تھی. ویسے تو آپ سب شریک ملزمان ہوئے, ویسے ٹیکنیکلی بالکل ٹھیک ہے. ہاں شریک ملزمان ہیں آپ سب, کیونکہ آپ نے دیکھے بغیر آپ نے ایک چیز کو. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پریشر تھا, لیکن I totally agree what you're saying. You were all under pressure. And I don't understand, sir. What I don't understand is کہ اگر یہ پیسے آنے ہی تھے ادھر تو ابھی تک یہی تعین اس ملک میں نہیں ہو سکا کہ یہ پیسے تھے کس کے, پاکستان کے تھے یا ٹائکون بزنس ٹائکون کے تھے؟ ایتھوپیا کے تو ہو نہیں سکتے نا, پاکستان واپس آ رہے تھے تو پاکستان یو آر کنفرمڈ کہ پاکستان کے پیسے تھے اور یہ نیشنل ایکسچیکر میں آنے چاہیے تھے. اور اگر یہ نیشنل ایکسچیکر میں یہ الگ آ جاتے اور الگ سے وہ اپنا جرمانہ سپریم کورٹ میں ادا کرتے رہتے, نیشنل ایکسچیکر میں آتے یا سپریم کورٹ میں آتے, سپریم کورٹ بھی کوئی دوسرے ملک کی تو سپریم کورٹ نہیں نا, ہماری سپریم کورٹ ہے. دس از ناٹ دی ایشو. ایشو ہے سر وہ جرمانے کے اس پہ پے کر رہے تھے نا, اس کے اگینسٹ اپنا جرمانہ تو نہیں آپ پے کر فائدہ سکتے. لیا ہے, آپ نے زمین لی ہے. اب آپ یہ مجھے کہیں کہ عمران خان صاحب بے ایمان آدمی شروع سے تھے, تو میں کہوں گا بالکل نہیں تھے. ٹھیک ہے, اگر وہ ہوتے تو جمائمہ صاحبہ کی اربوں ڈالر کی جائیداد وہ لیتے, طلاق میں ان کو لیگلی ملتی, انہوں نے انکار کیا اس سے. لیکن اس کے فائدے بیگم صاحبہ اور ان کے بچوں کو ہوئے, گوگی گینگ کو ہوئے, اور جو باقی بھاگے بعد میں بیکاز چند دن بعد یہ ٹرسٹ بن گیا تھا, ٹرسٹ کے ٹرسٹیز چینج کر. آپ نے کبھی یہ سوال پھر نہیں اٹھایا عمران خان صاحب سے؟ کسی نے کوئی سوال اٹھایا نہیں, کیوں جھوٹ بولے آپ سے. اور اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس میں سارے ملوث ہیں, میں آپ کی اس بات کو ٹوٹلی اگری کرتا ہوں, کیونکہ نیچرلی اگر آپ انڈر پریشر بھی تھے, ہم تو اس باریکی پہ میں کھڑا ہوں کہ جی میں نے آبجیکٹ کر دیا تھا, میں نے شور کر دیا تھا, میں نے آگے بیان بھی دے دیا تھا, بٹ آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں. سو فرق ہوگی شہزاد اکبر ایون بزنس ٹائکون کو کے کیس میں شامل یا انکوائری یا کراس کوشچننگ کے بغیر, تو ٹو بی فیئر یہ تو کیس بھی نہیں مکمل ہوتا. دیکھیں جب آپ بیرون ملک مفرور ہوں, ٹھیک ہے, یا نہ موجود ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر آپ کیسے ٹرائل کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ آئیں گے ہی نہیں, اور یہ تو آپ کو اس ملک کے اندر پتہ ہے اس کے ملک کی بیوٹی کو پیسہ کھا جائے, وہ یا ملک سے نکل جاتا ہے,
یا وہ جیل چلا جاتا ہے, جیل سے بھاگتا ہے, پیسہ تو کبھی واپس آپ نہیں لوگوں آتا. کو اس لاسٹلی آئی ایم آسکنگ یو, مجھے تھوڑی اور کلیئرٹی دیں, اس میٹنگ کے اندر جب کہا تھا یہ ہم نہیں کھول سکتے, ہو گئی اسٹیبلش بات, مگر موٹی موٹی بات تو بتائی ہوگی کہ اس میں کیا ہے, کیا کہہ رہے تھے کہ یہ پیسے پاکستان کے ہیں, آنے ہیں, مگر کدھر جانے ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی ایسی بات نہیں. جو 2-4-5 سوال شروع میں نے کیے, اس کا ایک اور وزیر نے کیا, شیریں مزاری صاحبہ نے کیے. موٹے سوال کیا تھے؟ دیکھیے موٹے سوال یہی تھے کہ یہ سب سے پہلی چیز تو کھولی جائے, ہمیں بتایا جائے کہ نہیں کھولا گیا. پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ جی یہ پیسے یہاں ٹرانسفر ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے معاہدہ کیا ہے, سب ہمیں مس گائڈ کیا گیا. اس پہ دیکھیں اسے دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ الزام ہم آج خان صاحب پہ لگا رہے ہیں 190 بلین پاؤنڈ کا, یا 2.5 سال نکالنے کے بعد لگا رہے ہیں, تب بھی مشکوک لگ رہا تھا. 4 سال پہلے ہم نے تو بول دیا تھا. وہ کہتے ہیں زر مبادلہ ذخائر بڑھ گئے, 20 ارب کا منافع کما لیا گیا تھا, تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, ریاست کے پاس ہی پیسے تھے. تو آپ بھی کاروباری آدمی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, جہاں تک ٹائکون کی بات کریں یا کاروباری شخصیت کی بات کریں, میں تو اس کو اس لیے قصوروار نہیں کرتا کہ دنیا کے اندر ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے. جب آپ پھنسا دیں کہ اس ملک کے اندر اسٹے آرڈر ہو جاتا ہے, سیدھا کام کرنا. اچھا, یہ شہباز شریف بھی آ کے ریورس کر سکتے تھے یہ والا فیصلہ, انہوں نے نہیں کیا. کیا کاروباری جو یہ ٹائکون ہے, یہ عمران خان سمیت تمام جماعتیں جو ہیں وہ تمام فوائد حاصل کرتی ہیں ان سے؟ دیکھیں امپروو بھی آپ کا خان امپروو کر دیتا ہے, دوسرا آتا ہے وہ بھی ریورس نہیں کرتا. دیکھیں یہ سوال تو آپ کو گورنمنٹ سے کرنا چاہیے, مجھ سے نہیں کرنا چاہیے. آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تو ہوگی. میری انڈرسٹینڈنگ کے تحت تو آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے, آپ کا سوال بنتا ہے. اوکے, اور سر مسئلہ کیا ہے؟ حکومت بھی بےتاب ہے فیصلہ ہے, عمران خان بھی بےتاب ہے فیصلہ نہیں آ رہا. واٹس دا پرابلم ہے؟ دیکھیں تاریخ بدلنے سے فیصلہ تو نہیں بدلا جا رہا, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ لکھنے ہو سکتا ہے, لکھنے کے اندر دقت پیش آ رہی ہو. تو نہیں, بائی دی وے پی ٹی آئی تو کہتی ہے لکھا کہاں جا رہا ہے یہ ثابت ہو رہا ہے. جج صاحب نے بول دیا, میں نے دستخط بھی کر دیا, آپ نے انٹرو میں بتایا. بتا کے دیتے کیوں نہیں ہے؟ تیسری دفعہ یہ پروگریٹو جج کا ہے کہ وہ سامنے بلا کے دے, لائر کی موجودگی میں دے, نہ دے, اور ایک ڈیکورم بھی ہے کورٹ کا. آپ کو کچھ فشی نہیں لکھ رہا, کچھ بھی نہیں ہے اس. دیکھیں اگر فشی ہوتا. اچھا, بیکاز سر ایک اور بات عمران خان صاحب نے کی ہے, جیل میں ہی کی تھی, کہ یہ کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی بندوبست کرنے کی کوشش ہے, ادھر جائے گا نا اپیل کے اندر, تو ادھر پہلے معاملہ سیٹ کر دیا جائے. دیکھیں عمران خان صاحب خود اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ یہ کیس مجھ پہ ثابت ہوگا اور مجھے سزا ہوگی. آپ کو یاد ہے, آپ کے پاس ہے موجود, تو آپ کو مجھے آپ کو کسی کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں. جس نے کام کیا ہے اس کو تو پتہ ہے. سزا ہو رہی ہے 7 سال. آپ 7 سال, آپ ڈے اینڈ نائٹ ملا کے 14 سال کو 7 سال ہی کہتے ہیں. آپ کو پوری 14 سال کی سزا دکھ رہی ہے. آپ نے 7 سال کا کہا تو 7 سال. مجھے تو سر انفارمیشن ہے کہ 7 سال ہوگی اور بی بی کو چھوڑ دیا جائے گا. آپ کی میرا خیال ہے کہ دونوں کو سزا ہوگی. آپ آج کل مجھے لگ رہا ہے سارے صحافیوں سے آگے ہیں نا سر. دیکھیے بہن, میرا تو آپ نے کہا میں دونوں کو سزا ہوگی. اچھا, دونوں کو ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے 7 سال کا فگر دیا, دونوں کو ہوگی. 7 سال کا آپ کو فگر دیا تو ڈے اینڈ نائٹ ملا کے 14 سال کے 7 سال ہی بنتے ہیں. تو میں آپ کی بات کو, دونوں کو ہوگی اور 14 سال ہوگی مکمل سزا. میں نے آپ کو جتنی بات کی ہے اتنی بات. ڈے اینڈ نائٹ ملا کے کیا سر؟ 14 سال کی سزا جس کو ہوتی ہے وہ ڈے اینڈ نائٹ ملا کے 7 سال ہوتی ہے. تو میں نے اس کو آگے بڑھا کے آپ کو پورا کمپلیٹ کر دیا. میتھس کو میں نے نمبر کر دیا نا. خان صاحب کو صرف 14 سال کی ہو رہی ہے, بیگم کو بھی 14 کی ہوگی. میں اپنا حال تو نہیں بتا سکتا, آپ کا حال نہیں بتا سکتا. جتنا بتا سکتا ہوں, جتنی میری سمجھ, جتنی مجھے عقل ہے اتنی میں نے بتا دی. میرا مطلب ہے کہ اتنے وثوق سے آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور اگر یہی ہو گیا تو پھر تو تحریک انصاف کے تمام تر خدشات صحیح ثابت ہو جائیں گے. جب 4 سال پہلے میں نے کہا تھا تب خدشات صحیح نہیں ثابت ہو رہے تھے. جب 2.5 سال پہلے میں نے کہا تھا تب خدشات ثابت نہیں ہو رہے تھے. عمران خان صاحب جب خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں تو خدشات ثابت نہیں. اچھا, آپ نے ایک بات کی کہ ویری انٹرسٹنگ, آپ نے کہا کہ کوئی بھی پریشر نہیں ڈال رہا, نہ حکومت پہ, نہ پی ٹی آئی پہ ان مذاکرات کے لیے, نہ ایکسٹرنل نہ انٹرنلی کوئی پریشر ڈال رہا ہے. مگر پریشر نہ بھی ہو, حکومت کے پاس کوئی اختیار ہے کچھ ڈیلیور کرنے کا ان مذاکرات میں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ کہ ایک تو بیرون ملک کوئی پریشر نہیں ہے, سامنے نظر آ رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ فیڈ کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات بیک ڈور میں ہو رہے ہیں. تو بیک ڈور کے پھر ریزلٹس بھی آنے چاہیے. تو رزلٹ تو سارے الٹے آ رہے ہیں. ہمارے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی ڈیل بھی نہیں ہے. جب ڈیل